السلام علیکم، میں ہوں عرفان امتیاز۔ ABN نیوز کی جانب سے قوم کو 78واں یوم آزادی مبارک۔ پاکستان جشن آزادی ملی جوش و خروش سے منا رہا ہے۔ گھروں، بازاروں، عمارتوں کو خوبصورت برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے۔ شہروں، قصبوں اور دیہات میں قومی پرچم لہرائے جا رہے ہیں۔ فضا ملی نغموں اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی ہے۔ قوم جشن آزادی اس عزم کے ساتھ منا رہی ہے کہ وطن عزیز کی سالمیت اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ اس بار یوم آزادی کے قوم مارکے حق میں فتح کا جشن بھی منا رہی ہے۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ مارکے حق میں عظیم فتح کا جشن اسلام آباد کے جناح سپورٹس کمپلیکس میں یوم آزادی اور مارکے حق کی فتح کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوئے۔ وفاقی کابینہ کے ارکان، قومی اسمبلی اور سینٹ ارکان اور 2 ممالک کے سفراء بھی شریک ہوئے۔ یوم آزادی اور مارکے حق کی فتح کی تقریب میں بڑی تعداد میں شہری شریک ہوئے اور تقریب میں تینوں مسلح افواج پر مشتمل میوزک بینڈ کا شاندار مارچ پاس کیا گیا۔ پاک آرمی، پاک بحریہ، پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستوں کا مارچ پاس، JF-17 ٹھنڈر کا گرجتا ہوا فلائی پاس۔ پروقار تقریب میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے سلامی پیش کی۔ اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈوز کے نعرہ حق نے حاضرین کا لہو گرمایا۔ 4 دن میں بھارت کا غرور مٹی میں ملا دیا۔ پاکستان نے بھارت کو ایسا سبق سکھایا جو آنے والی نسلیں بھی قیامت تک یاد رکھیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا جس طرح 14 اگست 1947 کو ایک آزاد ملک وجود میں آیا، ایسے ہی 10 مئی 2025 کو ایک نئی قوم نے جنم لیا۔ مارکے حق نے ثابت کر دیا کہ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے حاصل آزادی کی حفاظت کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آزادی کی جنگ 2 قومی نظریے کی فتح تھی۔ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں، جان نثار سپوتوں سے جیتی جاتی ہیں۔ رکھتے ہیں عزیز، 14 اگست 1947 کو ایک نئے آزاد ملک نے جنم لیا۔ اسی طرح 10 مئی 2025 کو ایک نئی قوم ابھر کر سامنے آئی۔ مارکا حق نے ثابت کر دیا کہ ہمارے آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دے کر جو آزادی حاصل کی تھی، ہم اس کی حفاظت کرنے کی پوری صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج اس موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں۔ جدید ٹیکنالوجی کی حامل اور دشمن کو ہر سمت سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھنے والی یہ فورس، یہ قوت ہماری روایتی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک اور سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر مزید کہا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا تاریخ کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ نواز شریف نے 28 مئی 1998 کو عالمی دباؤ اور اربوں ڈالر کی پیشکش مسترد کی۔ ہماری ایٹمی طاقت جارحانہ نہیں بلکہ دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم نے مارکے حق میں کامیابی پر مخلص 2 ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ کہا چین، سعودی عرب، ترکیہ، آذربائیجان، UAE، قطر اور ایران کا بھرپور شکریہ۔ ہماری ایٹمی طاقت کسی طور پر بھی جارحانہ سوچ نہیں رکھتی، بلکہ ہم نے بھارت کی جوہری طاقت کے مقابلے میں اپنی دفاعی صلاحیت مضبوط کرنے کے لیے ایٹمی طاقت کے حصول کا راستہ اپنایا۔ بااعتماد اور دوست ہمسایہ ملک چین، برادر ممالک سعودی عرب، ترکیہ، آذربائیجان، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران نے عالمی سطح پر جس طرح پاکستان کے موقف کی کھل کر حمایت کی، پاکستانی قوم ان تمام بھائیوں کا، دوستوں کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اور اس موقع کے اوپر میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی خلوص دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر جنگ بندی کے لیے مثبت اور ٹھوس کردار ادا کیا۔
مسلح افواج پاکستان نے قوم کو پاکستان کے 78ویں یوم آزادی پر دلی مبارکباد پیش کی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ایڈمرل نوید اشرف، چیف آف نیول اسٹاف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی جانب سے قوم کو پاکستان کی 78ویں یوم آزادی کی پرمسرت موقع پر دلی مبارکباد دی گئی۔ ISPR کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ یوم آزادی اتحاد، استقامت اور روشن مستقبل کے لیے مشترکہ عزم کی علامت ہے۔ بانیان پاکستان کے اٹل جذبے، غیر متزلزل عزم اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں دی گئی قربانیاں آزادی کی بنیاد بنی۔ پیغام میں وطن کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے عزم کو دہراتے ہوئے آئین کی پاسداری اور قومی اقدار کے تحفظ کی تجدید بھی کی گئی۔ مسلح افواج نے عوام کے ساتھ اپنے ناقابل شکست رشتے کو اجتماعی قوت کا ستون قرار دیتے ہوئے امن، ترقی اور اتحاد کے لیے عزم کی تجدید کا پیغام دیا۔ ایمان، اتحاد و قربانی کے اصولوں کو برقرار رکھنے اور ایک مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کا عہد بھی کیا گیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے مارکہ حق 78ویں جشن آزادی کے موقع پر نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں گرینڈ میوزیکل کنسرٹ کا انعقاد کیا گیا۔ گرینڈ میوزیکل کنسرٹ کا باقاعدہ افتتاح قومی ترانے سے کیا گیا۔ میوزیکل کنسرٹ میں معروف گلوکار راحت فتح علی خان، عاطف اسلم، سجاد علی، حدیقہ کیانی، کیفے خلیل، ہماریاں بینڈ توفیل سنجرانی اور لیرم بینڈ ارسلان شیخ، ڈی جی سکلین اور نتالیہ گل نے پرفارم کیا۔ کنسرٹ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت سیاسی، سماجی اور ثقافتی شخصیات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پشاور میں جشن آزادی کی تقریبات پورے عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت فضا پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں کے بہار، بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں کا جوش اور جذبہ دیدنی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں پشاور سے ABN نیوز کے نمائندہ محمد طیب سے۔ جی طیب، آگاہ کیجیے گا۔ جو جشن آزادی کے تقریبات ہے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں پشاور سپورٹس کمپلیکس میں، جہاں پہ کلچر اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی تحت جو ہے وہ فیسٹیول جاری ہے۔ دلی نغمے گائے جا رہے ہیں اور شہری جو ہے وہ بڑی جوش و جذبے سے جو ہے وہ جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں اس وقت کی سیکورٹی کی، تو اس وقت جو ہے وہ پشاور سپورٹس کمپلیکس کی سب سیکورٹی ہے وہاں، اور جو جن کی اندرونی اور بیرونی راستے ہیں وہاں پر سیکورٹی کی جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہر سے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں، جس میں خواتین، بچے، بوڑھے سب شامل ہیں۔ تقریبات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آخر میں جو ہے وہ آتش بازی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ کل تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ادھر ملکہ کوثر مری میں بھی حسین موسم اور جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ مار روڈ پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، جس کے تحت صرف فیملیز کو داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات کے دوران خلاف ورزی کرنے والے درجنوں سیاح کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس اور سیکورٹی فورسز کی بھاری نفری مار روڈ اطراف میں تعینات ہے۔ دفعہ 144 کے نفاذ پر مری کے کاروباری حلقوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ اس وقت میں ملکہ کوثر مری کے مین تفریح مرکز GPO چوک میں موجود ہوں۔ اگر بات کی جائے انتظامات کی تو مری انتظامیہ کی طرف سے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ مری جو مار روڈ اور GP چوک ہے وہاں پر دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا، جس کے تحت یہاں پر صرف فیملیز کو الاؤ کیا گیا ہے۔ اب جبکہ باقی جو سیاح منچلے ہیں وہ مری کے دیگر جو مختلف مقامات ہیں وہاں کی سیر کر سکتے ہیں۔ اگر بات کی جائے انتظامات کی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پنجاب پولیس جو اس کی بڑی نفری تعینات ہے، اس کے علاوہ سول ڈیفنس اور سٹی لیول پولیس بھی ان کی بھی اضافی نفری تعینات ہے۔ ایک طرف جہاں پر سیاح ان اقدامات سے خوش ہیں، دوسری طرف جو یہاں کے کاروباری حلقے ہیں ان میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ کاروباری حلقے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں۔ جو جشن آزادی ہے اس کی تیاریاں بھی ہیں جو اپنے عروج پر ہیں، آتش بازی کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں، جبکہ ہر طرف جو آپ کو ہرا اور سفید رنگ نظر آتا ہے۔ اگر موسم کی بات کی جائے تو ملکہ کوثر مری کا موسم اس وقت ٹھنڈا ہے، ہلکی ہلکی بارش جو ابھی بھی جاری ہے، جبکہ جو کالی گٹائیں انہوں نے وادی کو بھی اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ کراچی میں بھی جگہ جگہ پر جشن کا سما ہے۔ شہری اپنے وطن سے دل کھول کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب نجی کمپنی کی جانب سے مارکہ حق کے حوالے سے شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز نبیل مرزا سے، جو اس وقت تقریب میں موجود ہیں۔
جی بالکل، نجی کمپنی کی جانب سے مارکہ حق کے حوالے سے جشن آزادی کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ورکروں نے اور مینجمنٹ نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور یہاں پر جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے مینجمنٹ، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ نیچرلی پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور ہماری طرف کوئی بھی اگر میلی نظر سے دیکھے گا تو ہر پاکستانی جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ ہر ایک سویلین پاکستانی ہو، ہم سب مل کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ مارکہ حق ایک جو ہے ایسا کارنر سٹون ہے جس نے ساؤتھ ایشیا میں جو پورا پاور ہے اس کو شفٹ کر دیا ہے، اور اس کو پتہ چل گیا ہے کہ جی پاکستان ایک عام طاقت نہیں ہے، اس کے ساتھ اس طرح کی چالاکیاں نہیں ہوں گی۔ تقریب میں آئے مہمانوں کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ 14 اگست کا دن ہم عید کی طرح منایا جاتا ہے۔ اس وقت بھی مارکہ حق کے حوالے سے نجی کمپنی میں تقریب منعقد کی جس میں جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ جی ناظرین، ہائی ویکم میں مسلم لیگ نون برطانیہ لیگل ونگ کے صدر چودھری انصر محمود ایڈوکیٹ کی جانب سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات شریک ہوئیں۔ تقریب کا مقصد کامیاب پاکستانی اور کشمیری شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنا اور اوورسیز کمیونٹی کے کردار کو اجاگر کرنا تھا۔ تفصیلات بیورو چیف ساجد عزیز کی رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ لیگل ونگ کے صدر چودھری انصر محمود ایڈوکیٹ کی جانب سے منعقدہ تقریب سابق چیئرمین نیب چودھری قمر زمان، چیئرمین بکنگم شائر سرفراز راجہ، میئر آف ہائی ویکمبم ماجد حسین اور پاکستانی پریس کلب یو کے صدر مسرت اقبال راجہ کے اعزاز میں سجائی گئی۔ اس موقع پر مشتاق لاشاری، سابق میئر چودھری لیاقت علی، حاجی عبدالرشید اور نعیم طاہر سمیت کمیونٹی کی دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں مقررین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہائی ویکمبم سے منتخب ہونے والی شخصیات اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گی، جبکہ اہم سرکاری یا سماجی عہدوں پر کسی اوورسیز پاکستانی یا کشمیری کا فائز ہونا باعث فخر ہے۔ اور یہاں کی کمیونٹی کو اور اپریسیشن ہے کہ ہمارے لوگ جتنے کمیونٹی کو سرو کریں اور آگے آئیں، یہ ہمارے لیے یہ ایک اپریسیشن ہے اور انکریجمنٹ ہے کہ جتنے لوگ یہاں پہ کمیونٹی میں الیکشن میں حصہ لے، بالا تر ہو کے۔ پاکستان کے جشن آزادی کے حوالے سے مقررین نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی بیرون ممالک میں اپنے ملک کے نمائندے ہیں اور مثبت سرگرمیوں کے ذریعے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وطن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اوورسیز کمیونٹی کا کردار ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ آج یہاں پہ ہم جو یہاں کے کمیونٹی کے لوگ تھے ان کی آنر میں، جس میں میئر آف ہائی ویکم جو بکس کاؤنٹی کے چیئرمین ان کے اور راجہ مسرت صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ 14 اگست کے حوالے سے ہم یہ سیلیبریشن کے اکٹھے ہوئے تھے۔ ہائی ویکم میں ہونے والے یہ تقریب نہ صرف کمیونٹی کو جوڑنے کا ذریعہ بنی بلکہ اس نے نوجوان نسل کو بھی یہ پیغام دیا کہ جہاں بھی ہوں پاکستان کی عزت اور وقار ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے۔ ساجد عزیز، بیورو چیف، ABN نیوز، لندن۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس کی معروف سماجی اور بزنس شخصیت چودھری آصف نے یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے پیرس میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، کمیونٹی رہنماؤں، بزنس مینوں اور نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں شرکاء نے پاکستان کی آزادی کی جد و جہد اور اس دن کی اہمیت پر اظہار خیال کیا۔ قومی نغمے اور کیک کاٹنے کی رسم کے ذریعے یوم آزادی کی خوشیاں منائی گئیں۔ اس موقع پر چودھری آصف نے کہا کہ وطن سے دور رہ کر بھی دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور ایسی تقریبات کمیونٹی کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور حب الوطنی کے جذبے کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ شرکاء نے چودھری آصف کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ایسے پروگرامز کے ذریعے نہ صرف اپنی ثقافت کو زندہ رکھتے ہیں بلکہ نوجوان نسل کو بھی اپنی جڑوں سے جوڑتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جشن آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 14 اگست کے دن قائد اعظم نے ہمیں یہ پیارا ملک دیا، اس سال جشن آزادی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا کہ مئی میں بھارت نے ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، پوری قوم متحد ہوئی اور بہادر افواج امیدوں پر پورا اتری۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ بھارت کو ایسا جواب دیا کہ وہ مجبور ہو گئے کہ دنیا کے آگے گڑگڑانے لگے۔ ہم بھارت کو اور مزہ چکھا سکتے تھے مگر ہم نے دنیا کی بات مان لی، سیز فائر ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عہد کریں کہ سبز ہلالی پرچم کو سر بلند رکھیں گے۔ ہم وفاق سے پورے سندھ کا حق اور کراچی کے لوگوں کے لیے ان کا حق لیں گے، اور اس کا ہم نے شروعات کر دی ہے۔ جو پہلے وعدے ہوتے تھے وہ ختم ہوئے، اب کچھ نہ کچھ ڈلیوری ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی ہم خوش نہیں ہیں، ہم اور ڈیزرو کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی لے کے رہیں گے۔ یہ ایک نہایت ہی اہم پروجیکٹ جو کراچی کے لیے 20 سال بعد اضافی پانی لے کے آئے گا،
जिन्होंने वफाक को ये कहा कराची में रोड्स बन रहे हैं जो साइट के अंदर, उसके लिए पैसे लिए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।